اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جی آج کیا ہے موضوع ہمارا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے محرم الحرام کی فضیلت، اس کے مناقب اور محرم کے مہینے کے اندر کیا کیا کام ہوئے اس کے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ محرم الحرام صرف سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے محترم نہیں ہے. جی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید محرم الحرام اس لیے فضیلت والا ہے، اس لیے احترام والا ہے، اس لیے بہت زیادہ محرم کا احترام کیا جاتا ہے وہ شہادت حسین کی وجہ سے. جی لیکن بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شہادت حسین سے پہلے محرم الحرام کی فضیلت اور اس کا مرتبہ اور محرم کا مہینے کا جو فوقیت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی بہت زیادہ تھی. کیونکہ حضور علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ والوں کو دیکھا کہ وہ محرم الحرام کے 9 اور 10 کو روزہ رکھتے ہیں. 9 اور 10 کو روزہ رکھتے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ایک نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ اس دن ہمارا موسیٰ علیہ السلام اور ہم نے نجات پائی تھی، فرعون غرق ہوا تھا، اس لیے آج کے دن ہم اس شکریہ کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں. عیسائیوں سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس لیے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ ماننے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت رکھنے والے ہیں، بے شک، تو ہم بھی ان ایام میں روزہ رکھا کیا کریں گے. اسی طرح محرم کا مہینہ ازل کے اندر سب سے پہلے کفار مکہ کے ہاں بھی سب سے زیادہ محترم تھا، اس لیے کہ وہ 4 مہینے محترم تھے جن کے اندر کسی قسم کی کفار و مشرکین بھی لڑائی پسند نہیں کرتے تھے. ان میں ایک محرم کا مہینہ بھی ہے. سبحان اللہ. یہ محرم کا مہینہ صرف آپ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے یا شہادت حسین کی وجہ سے بلند یا مرتبہ کی لحاظ سے اعلیٰ اور افضل نہیں ہوا، بلکہ یہ مہینہ پہلے سے ہی جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے اس وقت سے ہی یہ اعلیٰ اور افضل تھا. سبحان اللہ. فرمایا کہ 10 محرم کو بڑے بڑے کام ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو اس مہینے کی یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. پھر اسی طرح 10 محرم الحرام کو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا اور کشتی نوح جب اس سیلاب میں چلی تو جس دن وہ سیلاب تھم گیا اور کشتی نوح جو ہے وہ جودی پہاڑ کے ساتھ لگ گئی اور لوگ اس میں سے اتر گئے اور اللہ نے ایمان والوں کو بچایا، تو وہ 10 محرم الحرام تھی. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ 10 محرم الحرام تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے اور اللہ نے کامیاب کیا تو یہ 10 محرم الحرام تھی. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا سے پار لگ گئے اور بنی اسرائیل والے فرعون اور فرعونیوں سے نجات پا گئے تو یہ 10 محرم الحرام تھی. اور اسی طرح فرعون جو غرق ہوا، تباہ و برباد ہوا،
یہ بھی 10 محرم الحرام تھی۔ سبحان اللہ 10 محرم الحرام کو اتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، اور یہ ان بڑے بڑے واقعات کے رونما ہونے کی وجہ سے بھی محرم الحرام عزت والا، احترام والا اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے اپنا دسترخوان کھلا رکھے گا اور اپنے گھر والوں کو اپنی حیثیت سے زیادہ کھلانے کی کوشش کرے گا، تو اللہ جل شانہ پورے سال اس کے رزق کی طرف سے اس کو بالکل بے فکر کر دیں گے، یعنی پورے سال کا رزق اللہ رب العزت اس کا لکھ دیں گے اور اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا اور 9 محرم الحرام کو روزہ رکھنا، ان 2 دنوں کے اندر روزہ رکھنا ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، سبحان اللہ اور 1 سال کے آئندہ اور 1 سال کے گزشتہ گناہوں کے معافی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ تو یہ روزہ رکھنا تو سنت ہے، مستحب ہے، کوئی آدمی رکھے تو اس کو ثواب ملے گا، کوئی آدمی نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ مہینہ جو عزت والا مہینہ ہے، یہ احترام والا مہینہ ہے، یہ صرف شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے، یہ پہلے سے اللہ نے اس کو عزت والا، احترام والا، محترم مہینہ بنایا ہے۔ اور پھر جب اس کے اندر جو ہے پہلی محرم کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، 10 محرم کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والوں کی شہادت ہوئی، تو اس سے اس محرم کی فضیلت اور اس کی عظمت کو 4 چاند لگ گئے۔ سبحان اللہ اور اسی محرم کے مہینے میں سیدنا حسین ابن علی کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی اسی مہینے میں ہوا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ محرم کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس میں نکاح نہیں کیا جاتا، اس میں شادی نہیں ہوتی، تو اس میں خوشی کا، یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں غم منایا جائے، اس میں شادی نہ کی جائے، تو خود سیدہ فاطمہ الزہرا جو حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے شہزادے ہیں، ان کی والدہ کا نکاح محرم الحرام میں ہوا، ان کی شادی محرم الحرام میں ہوئی، اور ان کے ماننے والے جو ہوں گے وہ محرم میں شادیاں کریں گے، جو ان کے ماننے والے نہیں ہوں گے وہ محرم میں شادی نہیں کریں گے اور اس کو منحوس سمجھیں گے۔ پھر یہ ہے کہ محرم الحرام غم کا مہینہ کیسے ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس دنیا سے چلے گئے تو غم کا مہینہ نہیں منایا، آپ کی والدہ اس دنیا سے گئیں، غم کا مہینہ نہیں منایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دنیا سے چلے گئے، آپ کے جانے والے مہینے کو صحابہ اکرام نے غم کا مہینہ نہیں بنایا، آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو فوت ہو گئی، اور اسی سال ابو طالب بھی فوت ہو گئے، آپ نے اس سال کو غم کا سال بھی کہا، لیکن ہمیشہ غم کے سال تو نہیں منائے، ہمیشہ غم کے مہینے تو نہیں منائے۔ پھر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان والے جو شہید ہو گئے، اور شہادت تو مسلمان کے لیے ایک اعزاز اور فخر کی بات ہے، اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے یعنی شہید ہو جائے اس کو مردہ تک نہ کہو، یعنی وہ مردہ نہیں ہے، وہ شہید ہے، اور شہید تو ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ زندوں پر رویا نہیں جاتا، مردوں پہ رویا جاتا ہے۔ تو یہ آج جو، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی کسی کی وفات پر، کسی کی شہادت پر، کسی کے غم میں اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، سینے کو پیٹتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا وہ چھریاں مارتا ہے، ہاں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی یہ ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، چھریاں لگانا یا جو بھی ہے، تو کسی قسم کا کوئی غم کا
یعنی وضاحت کرنا اور غم کو واضح کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے تو خود اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں کی وفات کے اوپر بھی رونے سے اور اس طرح کرنے سے منع کیا ہے کہ اپنے کپڑے مت پھاڑو، اپنے سر میں خاک مت ڈالو، اور اپنے چہرے کو مت نوچو، اور اپنے سینے کے اوپر مت مارو، اور واویلا نہ کرو، اور نوحہ نہ کرو۔ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، واویلا کرنا، چیخنا چلانا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ جو آپ کی امت کا فرد ہوگا وہ آپ کی بات مانے گا، جو آپ کی امت کا فرد نہیں ہوگا وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ محرم الحرام کا مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے اعلیٰ اور افضل نہیں ہوا، بلکہ یہ پہلے سے اعلیٰ اور افضل اور محترم مہینہ تھا، اور آپ کی شہادت اس مہینے میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو 4 چاند لگا دیے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے کے اندر صرف خود نہیں شہید ہوئے، بلکہ آپ کے خاندان کے بہت سے افراد اس معرکے کے اندر شہید ہوئے۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، اور شہادت کے رتبے پر فائز ہونا ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کا کام نہیں ہے۔ اللہ جس کو اپنے دین کے لیے قبول کرتا ہے اس کو جو ہے شہادت کے رتبے پر فائز کرتا ہے۔ اس ایسا آدمی جس سے اللہ ناراض ہو اسے کبھی شہادت کی موت نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ کے محبوب لوگ تھے، اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے، اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے، اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ جنت کے شہزادے تھے۔ آپ کی شہادت کی خوشخبریاں آپ علیہ السلام نے دنیا میں آپ ہی کی زندگی کے اندر دے دی تھی کہ آپ کو کچھ لوگ شہید کریں گے اور آپ کو قتل کر دیا جائے گا، اور اسی طرح آپ کے خاندان کے جو لوگ شہید ہوئے وہ زندہ جاوید ہیں، اور جن لوگوں نے ان کو شہید کیا اللہ نے ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا، اور وہ دنیا کے اندر آج وہی لوگ جو ان کے شہادت پر واویلا کرنے والے ہیں وہی لوگ حضرت حسین کو شہید کرنے والے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تاریخ کی کتابوں سے اور احادیث کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت علی کو شہید کیا، اور ان سے پہلے حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت علی کو شہید کیا، حضرت حسن کو شہید کیا، انہی لوگوں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد وہ سمجھے کہ شاید ہم کامیاب ہو گئے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد ہوئے۔ جو کامیاب ہوئے وہی شہید ہو کر وہ زندہ جاوید ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کر دیا، اور یہ لوگ ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد ہوئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر وہ کام جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیے وہ کام کریں، اور جو صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے ان کاموں سے بچتے رہیں، تو آپ امت محمدیہ کے اندر داخل ہوں گے۔ اگر آپ ان کاموں سے نہیں بچیں گے اور وہ کام کریں گے جو بدعات ہوں گی، خرافات ہوں گی، اور جو اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یہ چیزیں اللہ کے ہاں اجر و ثواب کو بڑھانے والی نہیں بلکہ آپ کے ثواب کو گھٹانے والی، اور آپ کی ناکامی اور نامرادی کے اندر یہ آپ کی معین و مددگار ہوں گی۔ اس لیے آج محرم الحرام کے مہینے کے اندر ایسی نظر و نیاز، ایسی سبیلیں جو نظر حسین اور نیاز حسین کے نام پر لگائی جاتی ہیں، ان سے کھانا، ان سے پینا، ان سے فائدہ حاصل کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتا دیں کہ جو مثلا یہ سفید کپڑے نہیں پہنتے اور یہ کالے کپڑے محرم میں اس عقیدے کے ساتھ پہننا کہ کالے کپڑے پہننا ثواب ہے، غم حسین کے اندر شریک ہوں گے، تو یہ تو بدعت ہے اور ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اور ویسے بھی احادیث کے اندر آتا ہے کہ کالا لباس فرعونیوں کا لباس تھا، اور ویسے بھی
حدیث کے اندر آتا ہے کہ کالے لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا سوائے کالی پگڑی باندھنے کے. آپ نے لباس کالا پسند نہیں فرمایا, سفید لباس پسند فرمایا کرتے تھے, اور سفید لباس ہی پہننا چاہیے. اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.